رب ذوالجلال والاکرام نے اس صورت میں مکہ شریف کے فتح ہونے کی بات کی، کیونکہ کعبۃ اللہ ایک مرکز ہے، عرصہ دراز تک یہ مشرکوں کے قبضے میں رہا۔ حضور کے ہاتھ پر اللہ نے کعبہ شریف کو، مکہ المکرمہ کو فتح فرمایا تھا۔ جب تک مکہ فتح نہیں ہوا تھا کعبے میں بت رکھے ہوئے تھے، لوگ یہاں سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجا کر طواف کرتے تھے، لباس سے خالی ننگے ہو کر اس گھر کے ارد گرد چکر لگایا کرتے تھے، کعبے کی دیواروں کے سائے کے نیچے شراب پی جاتی تھی، جوا کھیلا جاتا تھا، اور یہ باطل قوتیں اتنی زور آور تھیں کہ انہوں نے خود کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس زمین کو تنگ کر دیا، مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے۔ حضور ہجرت کر کے مدینہ شریف چلے گئے، کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم مدینہ المنورہ میں رہتے ہوئے حضور نے خواب دیکھا کہ ہم مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں۔ حضور عمرے کی نیت سے کعبے کا طواف کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے۔ حدیبیہ کے مقام پر کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا اور کعبہ شریف میں، مکہ المکرمہ کے شہر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی گئی۔ اللہ کی منشا اور حکمت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ایک صلح نامے کے تحت مقام حدیبیہ سے واپس تشریف لے گئے، اور وہاں پر پھر کچھ واقعات سرزد ہوئے۔ ایک واقعہ یہ بھی آیا جو اس صورت میں بیان کیا گیا۔ حضور کو جب روکا گیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے ساتھ تھے، چونکہ یہ مکہ کے پرانے بہت بڑے تاجر اور کاروباری تھے، مکہ کے بڑے بڑے وڈیروں اور امیروں کے ساتھ ان کے مراسم تھے، تو حضور نے حضرت عثمان کو بھیجا کہ تم جا کر ان لوگوں سے بات چیت کرو کہ ہم نہ لڑائی کے لیے آئے ہیں، نہ تم سے کعبہ چھیننے کے لیے آئے ہیں، ہم نے عمرہ کرنا ہے اور واپس لوٹ جانا ہے، ہمارا راستہ چھوڑ دو۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے گئے، ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے گئے۔ پورا قافلہ حدیبیہ کے مقام پہ رکا ہوا تھا، تو وہاں پر بات چیت چلی، لیکن ایک افواہ اڑا دی گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ جب یہ افواہ اڑی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی کہ اگر حضرت عثمان کو شہید کیا گیا ہے تو ہم بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے، ہم بدلہ لیں گے۔ اور دوسری ایک بات یہاں پر یہ ظاہر ہوئی، وہ بیعت کا احوال میں عرض کرتا ہوں، دوسری بات یہ ظاہر ہوئی کہ جب حضرت عثمان وہاں پہنچے، یہاں سے حضرت عثمان کے دل میں حضور کی محبت، عقیدت، احترام اور تقدس جھلکتا ہوا واضح نظر آتا ہے۔ لوگوں نے کعبہ شریف کا دروازہ کھول دیا، لوگوں نے کہا یہ کعبہ ہے، آپ اندر نوافل پڑھیں یا باہر پڑھیں، یہ حجر اسود ہے، جتنا چاہیں چوم لیں، یہ میزاب رحمت ہے، یہ سامنے زمزم شریف کا کنواں ہے، آپ جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں، آپ ہمارے مہمان ہیں، پھر بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ مگر قربان حضرت عثمان غنی کے جذبے پر، انہوں نے کہا تم اگر میرے محبوب کو یہاں نہیں آنے دیتے ہو تو مجھے کیا غرض ہے کعبے کے چکروں سے اور زمزم شریف کی برکت سے؟ جب تک حضور تشریف نہیں لائیں گے نہ میں طواف کروں گا، نہ میں کعبے کے اندر داخل ہوں گا، نہ زمزم کا گھونٹ پیوں گا۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ساتھ انہیں محبت ہی اتنا تھی، تمام برکتیں تو حضور کے ساتھ ہیں، کعبے کی عظمت، زمزم شریف کی برکت، ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پر ہیں، مگر سرکار تو سرکار ہیں۔ اب سرکار کو چھوڑ کر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ یہ طواف کرتے اور عمرہ کرتے اور سارا کچھ کرتے؟ حضرت عثمان غنی نے ان کی ساری آفروں کو ٹھکرا دیا، ہمیں کرنی ہے بات تو یہ کریں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو کعبہ شریف تک آنے کی اجازت دے دو، اگر یہ نہیں کرتے ہو تو میں واپس جا رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی نے عمرے کی ادائیگی کا کوئی ایک معاملہ بھی، ایک عمل بھی سر انجام نہیں دیا اور واپس سرکار کی طرف تشریف لے گئے۔ اور یہاں جب یہ بات چیت ہو رہی تھی تو ادھر یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ حضور نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر صحابہ کرام سے بیعت لی، تو اللہ اس بیعت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، البتہ تحقیق اللہ ان سارے ایمان والوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے اے محبوب آپ کے ہاتھ پر بیعت کی درخت کے نیچے۔ اور فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے محبوب جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے ہیں میں رب گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت ہو چکے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، ان کے اوپر ہاتھ ہے۔ یہ حضور کے مقام و مرتبے کی
بلندی والی آیات مقدسہ ہیں جن سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ حضور کا اللہ کے ہاں کتنا بلند مقام ہے، کہ جنہوں نے حضور کے ہاتھ پر اپنی جانیں بیچی ہیں، ان کا سودا یہ حضور کے توسط سے اللہ کے ساتھ ہو چکا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں کی عظمت اور شان کو اس آیت مقدسہ میں بیان کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جہاد کے نام پر، اسلام کے نام پر، ایمان کے نام پر، توبہ استغفار کے نام پر بیعت ایک کنسپٹ ہے قرآن کا، جو اس زمانے میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ کنسپٹ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پہلے لوگ امام کے ہاتھ پر، امام برحق کے ہاتھ پر، اپنے کمانڈر کے ہاتھ پر، سپہ سالار کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کیا کرتے تھے، پھر بزرگان دین کے نام کے ہاتھ پر توبہ استغفار کی بیعت کا ایک کنسپٹ تھا، جو الحمدللہ آج بھی کافی حد تک ہے، کہ کسی نیک آدمی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر وعدہ کیا جاتا ہے کہ میں سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ گناہ نہیں کروں گا، لیکن باقاعدہ ایک پوری لابی ہے بیعت کے خلاف، یہ پیری مریدی والے کنسپٹ کے خلاف، شیخ پیر مرشد بنانے کے خلاف متحرک ہے، جبکہ قرآن کی یہ آیات بتا رہی ہیں کہ صحابہ اکرام حضور کے ہاتھ پر بیعت ہوتے تھے۔ حضور کے وصال کے بعد صدیق اکبر کے ہاتھ پر صحابہ اکرام نے بیعت کی، حضرت فاروق اعظم کے ہاتھ پر بیعت کی گئی، حضرت عثمان، حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کی گئی، اور یہی بیعت کا ہی وہ معاملہ تھا جس کی وجہ سے میدان کربلا والا واقعہ رونما ہوا، کہ حضرت سیدنا امام حسین کو یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے پر مجبور کیا گیا، تو انہوں نے بیعت کرنے سے انکار کیا، اور اس انکار کی وجہ سے انہیں ظاہری طور پر بہت بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑی، اپنا کنبہ، اپنا خاندان قربان کرنا پڑا۔ تو اگر سرے سے بیعت کا کنسپٹ ہی ختم کر دیا جائے کہ یہ کیا ہے بیعت، ختم، یہ ایک رسم ہے، ایک رواج ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں، تو پھر یہ سارے معاملات تو پھر مذاق بن کر رہ جائیں گے، پھر واقعہ کربلا بھی بس ایک کہانی بن کر رہ جائے گی۔ تو بیعت کا ایک کنسپٹ آج بھی موجود ہے، گو آج اسلامی حکومت نہیں ہے، اسلامی لیڈر نہیں ہے، اسلامی سپہ سالار نہیں ہے۔ اگر کسی حد تک یہ کہا جا سکے کہ جہاد کی بیعت کا تصور ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ جہاد کا نام نہیں لیا جا رہا، جہاد کے نام پر بیعت نہیں کی جا رہی، اور دوسری جو ایک توبہ استغفار والی بیعت تھی، کم از کم اسے تو برقرار رہنا چاہیے۔ آج بھی پیران عظام، کامل ترین ہستیاں کائنات میں موجود ہیں جن کے ہاتھ پر بیعت کرنی چاہیے۔ اور یہاں پر میں عرض کر دوں کہ بیعت والی توبہ، جس کو ہم عام طور پر عرف عام میں پیری مریدی والی بیعت کہہ دیتے ہیں، تو اس بیعت کے 4 شرطیں، جس کے ہاتھ پر آپ بیعت کر رہے ہیں وہ جاہل نہ ہو، عالم ہو، اپنے ضرورت کے مسائل خود جان سکتا ہو، کتابوں سے ڈھونڈ سکتا ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا اپنا ذاتی عقیدہ اور نظریہ درست ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو، اس کی ظاہری وضاقتہ عین شریعت کے مطابق ہو، اس کا کردار، اس کی شکل و صورت، اس کا لباس شریعت کے مطابق ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ باقاعدہ اسے بیعت کرنے کی اجازت ملی ہو، اس کا سلسلہ بیعت منسلک ہو، اس کو اجازت دینے والا بھی کسی کا مرید ہو، اس کو اجازت دینے والا بھی کسی کا مرید ہو، اور یہ سلسلہ اسی طرح حضرت امام حسین تک پہنچتا ہو، حضرت علی تک پہنچتا ہو، کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو۔ تو یہ ان 4 شرطوں کے بغیر کسی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو جاہل ہے، وہ اپنے آپ کو پیر کہلاتا ہے، اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے پیر کہلواتا ہے مگر اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے پیر کہلاتا ہے مگر اس کی داڑھی شریعت کے مطابق نہیں، اس کا لباس شریعت کے مطابق نہیں، اس کا کردار شریعت کے مطابق نہیں، وہ بے نمازی ہے، داڑھی منڈوانے والا ہے، اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ 4 شرائط جس شخص میں پائی جائیں، وہ شخص خواہ وہ سید ہو یا نہ ہو، ان 4 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ تو بیعت ہونا، مرید ہونا، ہاتھ میں ہاتھ دے کر بخشش و مغفرت کا معاہدہ کرنا، یہ بیعت کا کنسپٹ سورہ فتح کے اندر بھی موجود ہے اور اسلامی تاریخ کے اندر بھی موجود ہے اور بزرگان دین کے طریقوں کے اندر بھی موجود ہے۔ اس سے توبہ استغفار کی توفیق ملتی ہے، اس سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، اس سے قیامت والے دن اچھی صحبتوں اور سنگتوں کی یقیناً برکات نصیب ہوں گی۔